اچھا آواز سمجھ میں آتی ہے جو گفتگو ہوتی ہے آپ سمجھ میں آتی؟ جی بس وہ چونکہ کچھ ٹائم دستیاب ہے، آپ لوگ بھی بیٹھ گئے ہیں، ذکر تو بنیادی چیز ہے، وہ تو کل بھی بات ہوئی تھی، اور تو ہمیں ذکر سے تو ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہنا چاہیے، چوں غافل از رحمہ شدی اندر آدم ہمدم شیطان شدی۔ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ جس لمحے تم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوئے تو شیطان اسی وقت آپ کا رفیق اور آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ جب تک ذکر کرتے رہیں گے تو اس میں کوتاہی جو ہے وہ ہماری ہوئی نا، جب ذکر کو چھوڑتے ہیں تو پھر وہ چیز آ جاتی ہے۔ اب مسجد کی کیا تذکرہ ہو رہا تھا تو اس حوالے سے بھی جماعت کے دوست اچھی کوشش کرتے ہوں گے۔ آج جو ایک تجویزیں عرض کرتا ہے، کوئی یہ حرف آخر نہیں ہوتی، تو ہمیشہ یہ ہے کہ جو مساجد میں کام ہوتا ہے اس میں جو ہمارے دوست ہیں، جماعت کے دوست ہیں، وہ فرائض سر انجام دیں اور وہ اپنا معاش بنائیں، ذریعہ معاش کچھ اور ہو، اور وہ للہ فی اللہ وہ خدمت کریں۔ تو اس میں یہ چونکہ ایک مرتبہ ایسے ہی مثال عرض کرتے ہیں، پرانی بات ہے، ایک مرتبہ کہیں نماز ہم نے پڑھی، بہت پرانی بات ہے، تو وہاں ایک ہو سکتا ہے کہ عاجز غلط ہو سکتا ہے صحیح ہو، عاجز کچھ کہہ نہیں سکتا۔ نماز پڑھی تو وہ جو امام صاحب بڑے مفتی اور عالم دین تھے، ان کا تعارف کرایا گیا۔ جب انہوں نے نماز پڑھائی تو رکوع اتنا طویل تھا کہ شاید عاجز نے زندگی میں کبھی اتنا طویل رکوع نہ دیکھا ہو، پھر سجدہ بھی اس سے زیادہ طویل تھا، پھر 4 رکعت نماز تھی۔ اب جو آدمی کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، عاجز میں پھر اپنی بات آ جاتی ہے، اگر 2 دن کام کے لیے نہ جائے، عاجز کو تو بے چینی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف نہ ہوتی ہو، جو عاجز کا کام دھندا ہے اس پر اگر 2 دن عاجز نہ جائے تو عاجز تو اندرونی طور پر تکلیف میں آ جاتا ہے۔ طبیعتیں ہیں، ہر ایک کی طبیعتیں ہیں۔ تو اس نے وہ مراقبہ سجدہ اس سے بھی لمبا کیا، پھر نماز جو تھی کافی ٹائم گزر گیا ہے، میں کہہ نہیں سکتا، 20 منٹ سے کم نہیں ہوئی ہوگی، واللہ عالم، ہو سکتا ہے مجھ سے بھول ہو جاتی ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مولوی صاحبان، مفتی صاحبان دن رات مدرسے میں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، نہ دکان پر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، نہ کھیتوں پر جانے کا موقع ملتا ہے، تو وہ ایسے ہی طویل نمازیں پڑھائیں گے۔ جو لوگ کام کرتے ہیں، جو محنت مزدوری کرتے ہیں، جو زراعت کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو ملحوظ کون رکھے گا؟ جو یہ خود کام کر رہا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر، چونکہ حدیث کا معاملہ ہے، یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے درست کر دیجیے گا، کہ ایک طویل نماز پڑھانے والے کو تنبیہ کی تھی کہ بھئی تم کیوں اتنی طویل نماز پڑھاتے ہو، جبکہ تمہارے پیچھے کھڑے ہونے والے کام کرنے والے ہیں، مزدوری پیشہ ہے۔ تو بھائی آپ اور ہم عملی زندگی کو اختیار کریں، خوابوں کی دنیا میں مت رہیں۔ یہ گزارش ہے، اگر آپ کو مزہ آتا ہے تو آپ کی پسند ہے، کیونکہ جو عاجز کو چیز صحیح لگے تو وہی عرض کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے عاجز غلط ہو۔ تو جب ایسا کاروباری پیشہ آدمی، مزدور پیشہ آدمی، ملازمت پیشہ آدمی، زراعت پیشہ آدمی نماز پڑھائے گا تو اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے کتنی نماز طویل کرنی ہے۔ ایک حافظ جو سارا دن مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھاتا ہے، اس کو کیا پتہ کہ جو لوگ سارا دن دھوپ میں محنت مزدوری کرتے ہیں اور ان کو اپنے ٹائم کا کتنا قدر ہوتا ہے۔ سندھی کی ایک کہاوت ہے، وہ اردو میں تو مزہ نہیں آئے گا لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ کہاوت کچھ اس طرح ہے کہ ایک گندم کی کٹائی کا موسم تھا تو ایک گھرانے کی بڑھیا فوت ہو گئی، نانی دادی فوت ہو گئی، ماں سندھی میں عرض تو کیا چھوٹو موٹ لفظ کو انہوں نے اردو جا، تو تب فوت تھی وئی تو انہوں نے ٻڌايو تو بابا ॾاڏي فوت थी वई، نانی فوت थी वई،
सभई डाटरो खयूं डाटरा खयूं बनीअ ते पे निकिता त हुन चयो बाबा ॾाॾीअ खे या नानीअ खे बूंदीअ में विझी छॾियो फ़िलहालु जेसिताईं लापारो लहे, जेसिताईं वावर थिए, जेसिताईं गाह ॻहे तेसिताईं हुनखे बूंदीअ में विझी छॾियो। अंदाज़ो कयो त जंहिंजी ॾाॾी नानी मर्द जंहिंजो फोत थी वई हुजे त उन्हीअ खे केतिरो उनजो फ़िक्र थींदो आहे, पर कम जो हुननि जे मथां एतिरो दबाव हुयो, काम का इतना प्रेशर था कि वही लोग जान सकते हैं जिनको काम करना होता है। लेकिन आप अगर मुल्ला मौलियों के पीछे लगने का शौक है तो आपकी खुशी है, आपको रोक नहीं रहे, भले जाए। लेकिन जो चीज़ आज इसको अच्छी लगेगी वो आपको अर्ज करते हैं, वो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। तो अर्ज ये है कि जो भी हजरात मसाजिद बनाते हैं उसमें अपने नज़्म ज़ब्त कायम रखें। ऐसे नहीं कि सही मैं फ़कीर हूँ, मैं आजिज़ हूँ, बस जो भी आए सही मैं फ़कीर हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कहावत है कि वो सांप गया था, एक कहावत है, ये कोई हकीकी बात नहीं है, एक समझाने के लिए एक कहावत है। कहते हैं एक अल्लाह वाले के पास सांप गया था तो अल्लाह वाले ने उसको नसीहत की कि किसी को डसना नहीं है, तो वो फिर सांप किसी को नहीं डसता था तो लोग उसको ना डंडे से भगाते थे कि कोई किसने लाठी मारी, किसने पत्थर मारा, तो वो सांप बेचारा परेशान हो गया। वो अपने मुर्शिद के पास गया, उसने कहा हुजूर आपने कहा है किसी को डसना नहीं, लोगों ने तो मेरी ज़िंदगी हराम कर दी है, मुझे छोड़ते ही नहीं। तो फिर सिंधी के अल्फाज आ जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने डसने से मना किया है, फूके शूके से मना नहीं किया है। डरा वो सांप पहले वो हवा आवाज़ निकालता है शू शू की, इससे मना नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि आप फ़कीर हैं बस आजिज़ हैं और कोई आकर आपके सही बनाए काम को। मौलवियों का तो काम ही यही है, वो तो आएंगे फिर अब सारा मामला गड़बड़। तो आजिज़ तो ये पहले इस मामले में अगर कोई गलत हो गई हो बात तो मैं माजरत खा हूँ, तो इस मामले में आपने ध्यान रखना है। शुक्रिया। बस या बूंदा दोस्त क्या है, कुछ है काम? ये भी गुजारिश है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और डॉक्टर हजरात यहाँ होंगे, वो भी आपकी जितनी मुमकिन मदद हुई वो करेंगे। तो किसी को खांसी ज़ुकाम है तो वो ख्याल रखें, ज़रूरी अद्वियात अपने साथ रखें, कोई ज़रूरत पड़े तो खामखा दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। और अपने औकात को इस तरह से मुंज़बित करें कि आराम का भी टाइम मिले, नमाज का भी टाइम मिले और ज़िक्र का भी टाइम मिले। जज़ाकल्लाह। तो ये बैठ